ذکر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور فکر کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے ہیں زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں کہ اللہ نے یہ کیا چیزیں پیدا کی ہیں، کس لیے پیدا کی ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر کیا عرض کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز ایک ایک ذرہ بامقصد ہے۔ یعنی ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر علم کا تعلق ہے ذکر سے، علم ہوگا تو ذکر ہوگا۔ ذکر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور فکر کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ جاہل آدمی اگر ذکر کرے تو بے مقصد ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے، رات بھر کے جاگنے سے عالم کا سو جانا بہتر ہے۔ جاہل کے رات بھر جاگ کر اللہ اللہ کرنے سے ایک عالم دین کا جید عالم جو ہے اس کا فرائض پورے کر کے سو جانا افضل ہے۔ مطلب ہے ذکر کے لیے، اپنے عبادت کے لیے، ذکر کے لیے علم ضروری ہے اور فکر کے لیے لب ضروری ہے۔ لب کی جمع ہے الباب، ارباب لب، دماغ، گودا، جوہر۔ دماغ جو ہے، جو انسان کا جوہر ہے وہ عقل ہے۔ تو وہ عقل جو ہے وہ فکر پر آمادہ کرتی ہے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، یہ کبھی فکر نہیں فرماتے، اسی لیے ان میں فکر نہیں ہے، غور نہیں ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یہی کام ہے ان کے۔ تو جس میں یہ تینوں چیزیں زیادہ ہوں وہ حیوانیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی عقل جو ہے وہ مر جاتی ہے، معوف ہو جاتی ہے، اس میں سوچ بچار کی خاصیت اور صلاحیت نہیں رہتی۔